بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین اما بعد قالت السادسة زوجی ان اکل لف وان شرب اشتف وان استجع التف ولا یولج الکف لیعلم البس۔ طلبہ عزیز، آپ کو اگر پچھلا سبق یاد ہے تو یقیناً یہ معلوم ہے کہ یہ حدیث ام زرع کہلاتی ہے۔ اس میں ام زرع نام کی ایک خاتون کی شادی ہوئی ابو زرع کے ساتھ، پھر اس میں طلاق کی نوبت بھی آئی۔ اس قضیے کا اس حدیث میں ذکر آیا تھا، اور یہ ذکر اس طرح آیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 11 عورتیں ایک مرتبہ بیٹھیں اور انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ اپنے اپنے شوہروں کی اندر باہر کی باتیں پیش کریں، ان کے اچھے برے احوال سے ایک دوسرے کو باخبر کریں۔ اس میں پہلی بولی، دوسری بولی، تیسری، چوتھی، پانچویں تک کیا کیا انہوں نے کہا، کیا کیا بولنے والیاں بولیں، اس کا ذکر پچھلے سبق میں آ چکا۔ آج کا سبق ہے قالت السادسہ زوجی ان اکل لف وان شرب اشتف وان استجع التف ولا یولج الکف لیعلم البس۔ چھٹی نے کہا، ان 11 میں سے چھٹی عورت بولی، زوجی ان اکل لف، میرا شوہر اگر کھاتا ہے تو سب کچھ لپیٹ لیتا ہے۔ لف یا لف، لفن کے معنی لپیٹنے کے آتے ہیں، باب نصر ینصر سے۔ وَإِن شَرِبَ اشْتَفَّ، میرا شوہر ایسا ہے کہ اگر وہ پیتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، بالکل صاف کر جاتا ہے۔ اشتف یشتف اشتفافن، اس کے معنی برتن میں جو کچھ ہے وہ سارا کھا پی کر ختم کر دینا، یعنی پلیٹ صاف کرنا، جس کو آپ کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ وَإِنِ اسْتَجَعَ الْتَفَّ، اور اگر لیٹنے جاتا ہے تو اکیلا ہی چادر میں لپٹ کر سو جاتا ہے۔ التف یلتف التفافن کے معنی لپٹ جانا۔ ولا یولج الکف لیعلم البس، اولج یولج علاج، داخل کرنا، اور وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا تاکہ پراگندگی اور پریشانی کو جان سکے۔ 4 طرح کا تأثر پیش کیا اس عورت نے، 4 باتیں کہی۔ اب یہ مدح ہے یا ذم ہے؟ ان میں بعض عورتوں کے تبصرے میں صرف مذمت ہے، بعض میں صرف تعریف ہے، بعض میں دونوں۔ تو یہ انہی اقوال میں سے جس میں دونوں احتمال ہیں۔ تو یہ چھٹی عورت کہتی ہے، میرا شوہر اگر کھاتا ہے تو لپیٹ لیتا ہے، سب کچھ لپیٹ لیتا ہے۔ اس میں بھی مدح اور ذم دونوں توجیہ ہو سکتی ہے۔ مدح کی صورت یہ ہوگی کہ کھاتا ہے تو سب کچھ کھا لیتا ہے، یعنی نخرے نہیں کرتا، جو بھی میسر ہو سب کھا لیتا ہے۔ اور پیتا ہے تو ہر قسم کی چیز پی لیتا ہے۔ اشتف، پلیٹ میں جو کچھ بھی، پیالے میں جو کچھ ہے، گرم چائے ہے، میٹھی چائے ہے، من کے موافق ہے، من کے موافق نہیں ہے، ساری چائے، سارا دودھ، سارا سالن کھا پی لیتا ہے۔ تعریف کی بات ہے، ورنہ کئی رشتے تو اسی بنیاد پر ٹوٹ جاتے ہیں اور دل آزاریاں ہوتی ہیں۔ اگر ٹوٹتے نہیں تو کم سے کم دل شکنیاں تو ضرور ہوتی ہیں۔ رشتہ نہیں ٹوٹتا تو دل تو ضرور ٹوٹتا ہے کہ سالن صحیح نہیں ہوا، شربت صحیح نہیں ہوا، چائے صحیح نہیں، اس کو بنانے کا سلیقہ، اس کو کھانا بنانے کا ڈھنگ نہیں۔ تو وہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے کہ میرا شوہر کھانے پہ آتا ہے تو لفش، پینے پر آتا ہے تو اشتف، جو کچھ پیش کر دو سب کھا جاتا ہے۔ اور ایک چیز بتائے، وَإِنِ اسْتَجَعَ الْتَفَّ، جس وقت وہ لیٹتا ہے تو چادر میں لپٹ کر لیٹ جاتا ہے، ہم کو پریشان نہیں کرتا، خام خواہ کی بات سے بات نکال کر
جھگڑے کی شکلیں پیدا نہیں کرتا، یعنی بڑا شریف انسان ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور دوسروں کو پریشانی میں نہیں ڈالتا۔ وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَسَّ، اور ہاتھ نہیں ڈالتا ان مسائل میں جو مسائل کسی کے لیے باعث تکلیف بنے، یعنی ہاتھ بڑھاتا ہی نہیں تاکہ دوسرے کو عیب کو جانے، کمزوریوں کو جانے۔ ورنہ بعض شوہروں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی عیب معلوم نہیں، عیب کا شبہ بھی نہیں، تو کھود کرید کر کے کوئی شکل گرفت کی، کوئی صورت گرفت کی پیدا کر ہی لیتے ہیں۔ یہ مدح کی توجیہ ہوئی۔ اس میں مذمت کا بھی پہلو ہے، گویا وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ جب کھانے بیٹھتا ہے تو سب کچھ لپیٹ لیتا ہے، یعنی خود سب کچھ کھا جاتا، بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑتا، پیتا ہے تو سارا صاف کر جاتا ہے، چادر میں لپٹتا ہے، بس اپنے آرام جانتا ہے اور بیوی کو اس کا حق دینا نہیں جانتا، آیا لپٹ کر کے چادر میں سو گیا، بیوی کو اس کا زوجہ حق زوجیت ادا نہیں کرتا، دل لگی کرنا، مصاحبت کرنا، ملاعبت کرنا، کنایا انہی سب امور سے ہے کہ ان چیزوں سے وہ غافل ہے، اور کھاتا ہے تو خوب کھاتا ہے۔ اور عربوں میں یہ بات تھی کہ کثیر الطعام و قلیل الجماع، انسان عیب دار مانا جاتا ہے۔ بہرحال اس چھٹی خاتون کے اس تبصرے میں مدح اور ذم دونوں ہی پہلو تھے، جس کی وضاحت کر دی گئی۔ اب دیکھیے آگے، قالت السابعہ، ساتویں کہتی ہے، زوجی غیایا او عیایا طبقا کل دائن لہو دا شجک او فلک او جمع کل لک، میرا شوہر گمراہ ہے، بے لائن ہے، اس لیے کہ ہاں جی طلبہ عزیز دھیان دیجئے، ساتویں نے کیا کہا، زوجی غیا یا او عیا یا، میرا شوہر گم کردہ راہ ہے، غیا غیّن سے بنا ہوا ہے، آدمی جب بے راہ ہو جاتا، راستہ بھول جاتا ہے یا غلط راستے پہ چلنے لگتا ہے، تو اس وقت اس کے لیے غوا یغوی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ میرا شوہر گم کردہ راہ ہے، او آیا یا عاجز ہے، ابھی بعد میں آپ سمجھیں گے کیا مطلب اس کا ہے۔ طبقا بند دماغ والا ہے، کل داء لہو داء، ہر بیماری اس میں پائی جاتی ہے، شجک اور فلک، تمہارا اس سے سابقہ اگر پڑے تو یا تو تمہیں زخمی کر دیں، یا سر پھوڑ دے، یا کل کر ڈالے۔ اس خاتون نے اپنے شوہر کی تعریف، اپنے شوہر کے تعارف میں، اس کے تبصرے میں اور تذکرے میں جو باتیں کہیں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ وہ غیایا ہے۔ غیایا اس کی وضاحت کر دی گئی، غیّن کے معنی ہے، یعنی بے لائن ہے، خیر اس کو نظر ہی نہیں آتی، شر کی لائنوں میں مست رہتا ہے۔ عیایا کے معنی عاجز کے، عیّن سے بنا ہے، العی والعی، جو کسی کے کلام کے سمجھنے سے عاجز ہو، یا یہ کہ جمع سے عاجز ہو، یا دونوں ہی باتیں ممکن ہے۔ اس عورت میں یہ دونوں باتیں تھیں، جیسا کہ طبقہ سے اشارہ ہوتا ہے، اور طبقہ کہا جاتا ہے احمق کو بھی، اور ایک اور معنی میں اہل عرب اس کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ اپنے طور پر آواز کم کر کے سنیں کہ طبقہ اس شخص کو کہتے ہیں جو جمع کے وقت اپنے سینے اور پیٹ کو بیوی کے سینے یا پیٹ پر رکھ دے وے اور اس پر منطبق کر دے وے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر مجامعت کی جو قوت ہے وہ کمزور پڑ جاتی اور اس کے لطف میں کمی آ جاتی۔ عورتیں اس کو پسند نہیں کرتی، اس معنی کر کے اس کو طبقہ کہا، گویا مردانگی اعتبار سے کمزوری کی طرف اشارہ کیا۔ اور طبقن کے معنی بند کرنے کے، بھگونے اور برتن کو ڈھانکنے کے آتے ہیں، تو گویا اس کی عقل پر ڈھکن پڑا ہوا ہے، میرا شوہر ایسا ہے۔ اور کہی دیا آخر میں کہ ہر بیماری اس میں موجود ہے، جتنی خرابیاں کسی کے شوہر میں ہو سکتی ہیں وہ سب میرے شوہر میں موجود ہیں۔ سجک پلک،
سر توڑنا، زخمی کر دینا. اگر تم سے سابقہ ہو تو تمہیں سر توڑ کے زخمی کر ڈالیں، یا پھر یہ کہ زخمی کر دیں اور سر بھی توڑ دے، دونوں کام کر ڈالیں. اس میں ایک ہی پہلو ہے کہ عورت اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے، مذمت کر رہی ہے. قالت السامنہ 8ویں بولی، زوجی المس مس ارنب والریح ریح زرنب. یہ تعریف کر رہی ہے میرا شوہر کتنا اچھا ہے، کہ میرے شوہر کو چھونا ایسا ہے جیسے خرگوش کو چھونا، کتنا اچھا لگتا ہے. اور خوشبو اس کی ایسی ہے جیسے زرنب گھاس کی خوشبو. ایک خوشبودار گھاس ہوتی ہے زرنب، اس سے تعبیر کیا کہ میرا شوہر مزاج کا بھی بڑا نرم ہے، یعنی اس کو چھو تو جیسے خرگوش کو چھو جیسے نرمی کا احساس ہوگا، تو ایسے ہی میرے شوہر کے اخلاق ہیں کہ ان سے جب سابقہ پڑے نرمی، ملاطفت، محبت ہی کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ زرنب کی گھاس کے پاس ہم موجود ہیں. قالت التاسعہ 9ویں بولی، زوجی رفیع العماد، میرا شوہر اونچے ستونوں والا ہے. عماد ستون کے معنی، رفیع بلند. میرا شوہر اونچے ستون والا، طویل النجاد لمبے قد والا، عظیم الرماد بہت راکھ والا ہے. قریب البیت من الناد، اس کا گھر مجلس کے قریب ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتی ہے کہ اونچے ستون والا ہے، رفیع العماد پہلا وصف میرا شوہر. اور اونچے ستون والا کون ہوتا تھا؟ جس کا گھر اونچا ہوتا تھا اس کو اونچے ستون والا کہا جاتا تھا. اور اونچا گھر آدمی وہی بنواتا تھا جو لوگوں میں مکھیا اور بڑا مانا جاتا تھا. اس لیے کہ اس زمانے میں جب باہر سے لوگ کسی چودھری اور مکھیا اور سردار کے پاس آتے تھے تو ان سے ملنے کے لیے باہر ہی سے اونچا گھر دیکھ کر کے راستہ پکڑ لیتے تھے. بار بار کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، پریشانی نہیں ہوتی تھی. تو اونچا گھر بول کر کے اس کی سرداری اور اونچے منصب والا ہونا بتلانا مقصود ہے. رفیع العماد ہو گئی بات. طویل النجاد، نجات کہتے ہیں پرتلے کو، لمبے پرتلے والا یعنی لمبے قد والا ہے. اور لمبے قد والا انسان اچھا مانا جاتا ہے. عظیم الرماد بہت راکھ والا. بہت راکھ والا وہ ہوگا جس کے یہاں کھانا زیادہ پکے، اور کھانا زیادہ پکے اس کے ہاں جس کے یہاں مہمان آویں، اور مہمان زیادہ اس کے ہاں آویں جو مزاج کا سخی ہو، با اخلاق ہو. گویا یہ ساری باتیں اس کی تعریف کی چل رہی ہے. قریب البیت من الناد، ان قریب البیت من الناد، مشورے کی جگہ سے قریب ہی اس کا گھر ہے. اے قریب بیتہ من الناد، دار الندوہ کے قریب کہہ لو، ناد دار الندوہ کو کہتے ہیں، یعنی مشورے کی مجلس کے قریب ہی اس کا گھر ہے. یعنی کہ اس سے کوئی ملنے آتا ہے تو ان کو بیٹھنے کی اور ملنے کی جگہ جو بنائی گئی ہے وہ اس کے مکان سے بالکل قریب ہے. آنے والوں کو کسی قسم کی کلفت نہیں ہوتی. اس عورت نے اپنے شوہر کی سب تعریف ہی بیان کی. 10ویں عورت بولتی، قالت العاشرہ زوجی مالک، میرا شوہر مالک. وما مالک، اور مالک کو تم کیا جانو، مالک کیسا تھا. وما مالک، مالک خیر من ذالک، مالک ان تمام سے بہتر ہے. لہو ابل کثیرات المبارک، لہو ابل کثیرات المبارک. ان 9 عورتوں نے اپنے شوہروں کی جو تعریفیں کی ہیں ان تمام سے بہتر یہ میرا شوہر مالک ہے. اور اس کے پاس ایسے اونٹ ہیں جو اکثر اوقات باڑے کے اندر ہوتے ہیں، چراگاہ میں کم جاتے ہیں. مبارک مبرک کی جمع ہے، مسارح مسرح کی جمع ہے. چراگاہ کو مسارح کہتے ہیں، اونٹ کے بیٹھے باندھے جانے کی جگہ کو مبرک کہتے ہیں. تو ان کے اونٹ جو ہیں وہ جگہ ہی پر زیادہ رہتے ہیں، چرائے کم جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چراتا وہ ہے جو گھر سے کھلا نہیں سکتا بیٹھا کر کے، یا تو دل نہیں رکھتا یا تو بل نہیں رکھتا، یعنی یا تو پیسے نہیں. اور ایک اس کی تشریح ہے، اچھا میرے شوہر کے پاس سب کچھ ہے اس لیے اونٹ کو باندھ کر گھر ہی پہ کھلا لیتا ہے، دل بھی ہے بل بھی ہے.
اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے شوہر کے اونٹ ہمیشہ جگہ پہ ہی بدے رہتے ہیں، اس لیے کہ اگر جنگل میں بیچ دیں اور دوپہر میں دن میں کوئی آ گیا مہمان تو اس کو لانے تک کاٹنے تک مہمان کو بہت تکلیف ہوگی، کھانے میں دیر ہوگی، اس لیے اونٹ وہیں بدے رہتے ہیں تاکہ مہمان جب آئے اور جس طرح کا چھوٹا بڑا تھوڑے بہت زیادہ مہمان آئے اس کے اعتبار سے جانور ذبح کر کے اونٹ ذبح کر کے ان کی خدمت کی جا سکے۔ اسی لیے ہمارے اونٹوں کا یہ حال ہے کہ وَإِذَا سَمِعْنَا صَوْتَ الْمِزْهَرِ، جب وہ اونٹ ساز اور باجے کی آواز سنتے ہیں کہ کوئی آنے والا آ رہا ہے تو اپنی سواری سے جب آتا اس کی گھنٹیاں بجتی تو ایقن انہن حوالک، تو ان کے اونٹ سمجھ لیتے تھے کہ اب ہم میں سے کسی کا نمبر آ گیا، یعنی اب ہم میں سے کوئی موت کے گھاٹ اترے گا، ذبح کیا جائے گا اور مہمان کی خدمت کی جائے گی۔ مزہر بجانے کے آلے کو کہتے ہیں۔ یہ تھیں 10 عورتیں جنہوں نے اپنے اپنے شوہروں کے اوصاف بتائے، اور 11ویں عورت کی کہانی تھوڑی طویل ہے، اس کو اگلے سبق میں مستقلاً بیان کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔